بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 15 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم حدیث نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے خلاصے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2۔ وبہ قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جریر عن الاعمش عن نبی صالح عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه بما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہوگا جیسے عرض کیا تھا کہ ہم مکتبہ دار التحصیل کے نسخے کو سامنے رکھ کر اپنے اسباق کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث پاک کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے انبیاء کرام سے سوال اور اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئی ہیں، لہذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو اس پر عمل کرو جہاں تک ہو سکے، بمستطعتم، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، اور جب کسی چیز سے روک دوں تو اس سے باز رہو۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث پاک کے روات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث بھی خماسی ہے، یعنی امام ابن ماجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 5 واسطے ہیں۔ پہلا محمد بن الصباح، دوسرے راوی جریر، تیسرے اعمش، چوتھے ابو صالح، اور 5ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اپنی گزشتہ حدیث میں ان 5 راویوں میں سے 3 راویوں کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں 2 راویوں کے احوال مختصراً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد بن الصباح بن سفیان بن ابی سفیان الجرجرائی، بجیمین مفتوحتین، کہ دونوں جیموں پہ فتح ہے، جرجرا، ان دونوں جیموں کے درمیان جو راہ ہے یہ راہ ساکن ہے، پھر اس کے بعد جو آگے راہ آ رہی ہے یہ راہ خفیفہ ممدودہ ہے، جرجرا۔ جرجرا ایک علاقہ ہے جس علاقے کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ وثقہ ابو زرع ومحمد بن عبد اللہ الحضرمی، وقال ابو حاتم صالح الحدیث، وذکرہ ابن حبان فی الثقات، وضعفہ یحیی بن معین، وقال فی التقریب صدوق من العاشرتی، طبقہ عاشرہ میں سے 240 ہجری میں انتقال کیا۔ اور محمد بن صباح نام کے 2 راوی ہیں، ایک جرجرائی ہیں اور دوسرے دولابی ہیں۔ امام ابن ماجہ دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں آپ مشارق الانوار الوہاجہ اس کے حوالہ سے ان دونوں راویوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ان الاول یروی عنہ المصنف بلا واسطۃ، کہ جو پہلے راوی ہیں محمد ابن صباح جرجرائی، ان سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بغیر واسطے کے روایت کرتے ہیں، وقد اکثر عنہ، اور ان سے روایات کثرت کے ساتھ لیتے ہیں۔ ایک محمد ابن صباح ابن سفیان ابن ابی سفیان الجرجرائی، اور دوسرے محمد ابن صباح ابو جعفر الدولابی البغدادی۔ تو یہ 2 محمد ابن صباح ہیں، ان کے درمیان فرق کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی تفصیل مشارق الانوار الوہاجہ میں کی گئی ہے کہ جو پہلے ہیں محمد ابن صباح جرجرائی، ان سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی بغیر واسطے کے روایت کرتے ہیں، یعنی امام ابن ماجہ اور محمد بن الصباح کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، وقد اکثر عنہ، اور ان سے جو روایات ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں۔ وثانی
اور جو دوسرے ہیں یعنی جو دولابی ہیں ان سے امام ابن ماجہ کی روایت براہ راست نہیں بلکہ محمد ابن یحییٰ زحلی کے واسطے سے ہے، اور وہ بھی صرف ایک روایت ہے جو اس شرح مشارق الانوار الوہاجہ میں 193 نمبر پہ آ رہی ہے۔ ان کے بعد دوسرے راوی جریر ابن عبد الحمید ابن قرط ہیں، قاف کے ضمہ کے ساتھ، را کے سکون کے ساتھ اور را کے بعد تائے مہملہ، قرط، ابو عبداللہ الرازی القاضی۔ تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اصفہان کے قریب ایک بستی میں پیدا ہوئے، کوفہ میں پرورش پائی اور اپنا علمی سلسلہ مقام رے میں جاری رکھا۔ جریر ان کے مزید احوال آپ ان صفحات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقال العجلی کوفی ثقۃ نزل الری، وقال النسائی ثقۃ، وقال ابن خراش صدوق، وقال ابو القاسم اللالکائی، ابو القاسم لالکائی کہتے ہیں مجمع علی ثقتہ، ان کی ثقاہت پر اجماع ہے۔ مزید تفصیل آپ یہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب ہم حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں، اور تشریح کی طرف جانے سے پہلے ہم ورود حدیث کا سبب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس سبب کا تذکرہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے محمد ابن زیاد کی روایت سے نقل کیا ہے، اور محمد ابن زیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج ادا کرو۔ فقال رجل، تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے ایک صاحب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہوگا؟ فسکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ان صحابی نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، اور تیسری دفعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم، کہ جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا تم بھی اس کو چھوڑ دو اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں ایک چیز کو مطلق بیان کروں تو پھر اس کے قیود اور اس کے شرائط کے بارے میں تفتیش میں نہ پڑو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلی امتیں اپنے انہی غیر ضروری قسم کے سوالات وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء کرام کے مراتب و اسوہ کے بارے میں جھگڑنے کی بنیاد پہ ہلاک ہو گئیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کو پورا کرو، حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوا، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ پہلی امتوں کی طرح یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ کیوں منع کیا، اس کے منع کی، اس کے نہیں کی علت کیا ہے۔ تو یہاں ہم نے ورود حدیث کے سبب کو جانا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہی حدیث پاک امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی چونکہ نقل فرمائی ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی ہے۔ تو ان چند صفحات میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی بیان کی گئی تشریح میں سے کچھ اہم نکات ہم دیکھتے ہیں۔ فتح الباری میں حدیث مبارک کی تشریح، اس صفحے کے اوپر ذرونی جو ہمارے سامنے امر کا صیغہ آیا تھا، ذرونی جو ہمارے سامنے امر، اس صفحے پر ایک صیغے کی تفصیل اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ صیغہ تھا ذرونی ما ترکتکم۔ تو یہ ذرونی اصل میں فعل امر ہے، اس کا ذر اس کو کہا جاتا ہے، اور ودا یدع سے دا، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں۔
اس کا ماخذ بتایا گیا ہے اور اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس صفحے میں اختلاف الفاظ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو روایت نقل کی ہے اس میں تو دعونی کے الفاظ ہیں، دعونی مجھے چھوڑو، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں ذرونی کے الفاظ ہیں، اور یہ ذرونی بھی دعونی کے معنی میں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ذرونی کے الفاظ ہیں، یعنی وہ الفاظ جو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائے۔ آگے اس صفحے پر بھی وہی بات دوبارہ ذکر کی گئی ہے جس کا تذکرہ ہم نے ابھی چند لمحات پہلے پڑھا، یعنی ورود حدیث کی علت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صفحے پر ما ترکتکم کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، ای مدت ترکی ایاکم بغیر امر بشیء ولا نہی عن شیء، کہ جب میں تمہیں چھوڑے رکھوں کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے اور میں تمہارے سامنے کوئی نیا حکم بیان نہ کروں یا کسی چیز سے منع نہ کروں تو اب تم پریشان ہو کر یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ کیا بات ہے، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، کوئی نہیں وہ وارد نہیں ہوئی، بلکہ جب تک میں خود نہ بتاؤں اس وقت تک تم اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرو۔ یہاں اس صفحے پر کثرت سوال کا کیا نقصان ہے اور خواہ مخواہ کے سوالات سے کیوں منع کیا ہے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ وعن کثرت السؤال لما فیہ غالبا من التعنت، کہ کثرت سوال سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اس میں عموماً سرکشی ہوتی ہے۔ انسان جب مقابلے پہ آتا ہے اور سرکشی پہ آتا ہے تو اس وقت اس قسم کے سوالات بار بار کرتا ہے، اور اس سوال سے مقصود سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ اس سوال سے مقصود اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی خشیت ان تقع الاجابت بامر یستثقل، کہ ایسا نہ ہو کہ جب بار بار سوال کیے جائیں تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس حکم کو بجا لانا ایک امر ثقیل ہو، مشکل معاملہ ہو۔ تو اب جب بار بار سوال ہوں گے تو ظاہر ہے قیودات بڑھتی چلی جائیں گی، اور جب یہ قیودات بڑھیں گی تو یہ پہنچا دے گا ایک ایسے مقام تک کہ جہاں امتثال امر نہیں ہو سکے گا، بندہ اس حکم کو پورا نہیں کر پائے گا، فتقع المخالفت، تو وہاں پہ مخالفت کا وقوع ہوگا۔ یہاں اس صفحے پر بھی حدیث پاک کے الفاظ کے اندر فرق اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں بخاری شریف میں جو روایت ہے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ، یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں اہلکا دونوں جگہ پہ فتح کے ساتھ، کہ حمزہ پہ بھی فتح اور لام پہ بھی فتح، اور دوسری روایت اہلک بضم اولہ وکسر اللام، پہلے یعنی حمزہ کو ضمہ اور لام پہ کسرہ۔ تو اب سنن ابن ماجہ میں نہ اہلکا ہے نہ اہلکا ہے بلکہ ہلاکا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اس اگلی عبارت کے اندر اعراب کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے کہ بسؤالہم و اختلافہم، اس میں ان کو مجرور پڑھا جائے گا یا ان کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ اس صفحہ پر یہاں ایک اور علمی نکتہ کی طرف اشارہ کیا، حل الامر بالشیء نہی عن ضدہ، کیا کسی شے کا امر اس کی ضد کی نہیں ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گرم پانی نہ پیو؟ ظاہر ہے ٹھنڈے کی ضد گرم ہے، تو اگر اس کو ٹھنڈا پانی پینے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیا اس میں گرم پانی پینے سے نہیں بھی موجود ہے؟ یہ اختلاف یہاں پہ پیدا ہوا۔ وَبِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، کسی شے سے نہیں اس کی ضد کا امر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں کہ آپ سیاہ رنگ کے کپڑے نہ پہنو، اس کا یہ مطلب ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنو، تو اس اختلاف کا اشارہ بھی اس حدیث پاک سے ملتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو تم اس کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے بقدر۔ اس جملہ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے ھذا من جوامع الکلم وقواعد الاسلام، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع کلمات میں سے ہے اور اسلام کے ضوابط میں سے ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ،
کثیر من الاحکام، اور اس میں بہت سارے احکامات داخل ہیں کہ ایک آدمی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اسی طرح ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے، وستر العورت وحفظ بعض الفاتحۃ واخراج بعض زکوٰۃ الفطر لمن لم يقدر علی الکل، یعنی جہاں جہاں احکامات میں رخصت کا پہلو موجود ہے تو اس رخصت کا پہلو معذورین کے لیے وہ مستطاعتم کے الفاظ سے نکل رہا ہے۔ مزید تفصیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، واستدل بهذا الحدیث على ان اعتناء الشرع بالمنہیات فوق اعتناء بالمامورات، کہ شریعت مطہرہ نے منہیات کو زیادہ اہمیت دی ہے بمقابلہ مامورات کے، کہ ایک آدمی منہیات سے لازماً بچے، وہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں مامورات وہ بھی لازمی ہیں، ان کا بجا لانا بھی ضروری ہے، لیکن ترجیحاً منہیات کو سامنے رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس پر دلیل بھی موجود ہے، لِأَنَّهُ اطلق الاجتناب فی المنہیات، کہ منہیات میں آپ نے مستطاعتم کی قید کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کام سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ، وَلَوْ مَعَ الْمَشَقَّةِ فِي التَّرْكِ، اگرچہ اس کو چھوڑنے میں مشقت کا پہلو ہو۔ جبکہ دوسری جانب وَقَيَّدَ فِي الْمَامُورَاتِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ، مامورات کے جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تو وہاں استطاعت کی قید کو مد نظر رکھا، تو یہاں سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ منہیات زیادہ ضروری ہیں بمقابلہ مامورات کے۔ استطاعت کی مزید بحث آپ اس صفحہ پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں اس صفحہ پر بھی آپ کو وہی استطاعت کی بحث تفصیلاً دکھلائی دے رہی ہے۔ یہاں امر اور نہی، اس کے اوپر عمل کس درجے کا ہوگا اور مکروہ کس کو کہا جائے گا، اس کی تفصیل یہاں سامنے موجود ہے۔ یہاں اس عبارت میں اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ یہاں ایک اہم چیز اس کی طرف توجہ دلائی۔ امام بغوی شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ مسائل کی دو قسمیں ہیں، احدہما، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور وہاں دین کے امور سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بہت سارے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، فَهُوَ جَائِزٌ، تو اس قسم کے سوالات تو جائز ہیں، بل مامور بھی، بلکہ ان سوالوں کے پوچھنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل علم سے ان باتوں کو پوچھو، وَعَلَى ذَلِكَ، اسی بنیاد پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات کو اسی پہلے درجے میں رکھا جائے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے انفال، کلالہ اور اس کے علاوہ یسألونک عن الأہلہ، اس سے متعلق جو سوالات ہیں یہ علمی سوالات ہیں اور دینی معاملات میں ان کی ضرورت ہے، لہذا ان سوالات کا تعلق تو پہلی قسم سے ہوگا۔ اور دوسری قسم کے سوالات وہ ہیں ما کان علی وجہ التعنت والتکلف وہو المراد فی ھذا الحدیث، وہ سوالات جو بے مقصد ہوں اور سرکشی کی طرف لے جانے والے ہوں تو حدیث پاک میں ان سوالات کی ممانعت ہے۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات کون کون سے ہیں؟ یہاں ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس حدیث پاک میں تو سوال کی ممانعت ہے، جبکہ دوسری جگہ سوال کو نصف علم کہا گیا ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ شرح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں مطلق سوال کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ قیل و قال، لا یعنی کھود کرید اور لغو تفتیش اس کی قباحت ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عادت شریفہ کا ذکر فرمایا۔ نیز وہ حدیث پاک جس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں میں سے بڑا جرم کرنے والا وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو ابھی تک حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا، تو اس کا مصداق بھی یہی لا یعنی قسم کے سوالات ہیں۔ تو یہاں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی حکم واجب، مندوب یا مباح جو اس پر مخفی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے سوال کرتا ہے
تو ایسا شخص وعید میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے کہ جو سوالات ضروری تھے وہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم میں کلالہ، انفال، اشہر حرم، اہلہ، محیض، اس قسم کے سوالات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس قسم کے ضروری سوالات باعث اجر و ثواب ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ ما امرتکم کے ساتھ مستطاعتم کی قید ہے، لیکن فانتہوا کے ساتھ مستطاعتم کی قید کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں عبارت میں دیکھیں، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانتَهُوا۔ تو یہاں استطاعتم کی قید نہیں ہے، امر کے ساتھ استطاعت کی قید لگی ہوئی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ امر کو بجا لانے کے لیے کچھ اضافی صلاحیت درکار ہوتی ہے، جبکہ کسی کام سے رکنے کے لیے کسی اضافی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سامنے خالد کھڑا ہو اور ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ خالد اس طرح کے بھاری پتھر اٹھا لیتا ہے اور ہمیں اس کا تجربہ ہو چکا ہے، تب خالد کے اندر اس پتھر کو اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن اگر ہم خالد کو کہیں کہ خالد آپ اس پتھر کو اٹھا کر اس راستے کی دوسری جانب پھینک دیں، تو اس پتھر کو اٹھانے کے لیے خالد کو وہاں پہ یہ فعل کرنا پڑے گا، حالانکہ ہمیں اس کے اندر پتھر اٹھانے کی قوت اور طاقت کا علم ہے۔ جبکہ منع کرنے کے لیے اس قسم کی کسی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔ منع ہم ایسے شخص کو بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، اور ایسے شخص کو بھی منع کیا جا سکتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہو۔ مثلا ہم خالد کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پتھر کو نہ ہلائیں، یہی ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ جو اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر اس پتھر کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پتھر کو نہ ہلاؤ۔ تو امر کے اندر فعل کو سر انجام دینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جبکہ نہیں کے اندر انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ تو گویا کہ امر کے مقابلے میں ترک آسان ہے، اس لیے امر کے ساتھ استطاعت کی قید لگائی۔ مستطاعتم کے اندر کون سے احکامات داخل ہیں، یہ ہمارے سبق کا تیسرا نقطہ ہے۔ تو اس کے اندر ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے۔ ایک شخص وضو پر قادر نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رخصتیں، ان کا تعلق انسان کی صلاحیت کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کے اندر اس حکم کو پورا کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس وقت موجود نہیں ہے تو پھر اس شخص کو یہ رخصت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس حدیث پاک کا چوتھا نقطہ یہ ہے، کیا قبیح اور ناجائز کا حکم کبھی بدلتا ہے؟ تو یہاں محققین کے دو آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب حالت اضطرار آ جاتی ہے تو اس وقت میں اس ناجائز اور قبیح کا حکم بدل جاتا ہے، وہ منہیات میں سے نہیں رہتا بلکہ وہ مباح ہو جاتا ہے۔ جبکہ محققین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، قبیح ہر حال میں قبیح ہی رہتا ہے، ناجائز ہر حال میں ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس وقت ایک قاعدہ اور ضابطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان دو مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس وقت ان میں سے ہلکی مصیبت کو اختیار کر لے۔ جیسے جھوٹ بولنا اور قتل کرنا، یہ دو امر اگر اکٹھے ہو جائیں تو دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں، ناجائز امور ہیں، لیکن بہرحال یہاں اس کو گنجائش ملے گی کہ وہ چھوٹی مصیبت یعنی جھوٹ بولنے کو اختیار کر لے۔ اسی طرح ایک ہے انسانی جان کا چلا جانا اور ایک ہے مردار کا کھا لینا۔ اب عمومی حالات میں تو مردار ناجائز ہے، لیکن جب ایک شخص پر دو مصیبتیں آ رہی ہوں کہ ایک اس کی جان جاتی ہے اور دوسرا اس کو مردار کھانا پڑتا ہے، تو زندگی بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت یعنی مردار کھانے کی اجازت اس کو دی جائے گی۔ اس حدیث پاک کا پانچواں نقطہ، کثرت سوال کی مثال کیا ہے اور یہ باعث ہلاکت کیوں ہے؟ تو اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے
تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن جب وہ گائے سے متعلق سوالات کرتے گئے تو پھر آہستہ آہستہ اس معاملے میں ان پر سختی ہوتی چلی گئی۔ یہ باعث ہلاکت کیوں ہے؟ باعث ہلاکت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں سے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے بار بار سوال کرنا ایک تو ان کی ایذا رسانی کا سبب ہے کہ جب کوئی ان سے بار بار سوال کرے گا تو ان کو جواب دینے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی، ایک تو ان کو ایذا پہنچ رہی ہے، اور دوسرا جو وہ امر کر رہے ہیں اور آگے والا سوال کرتا ہے تو یہ سوال اس امر نبی کے اندر شک اور تردد کو مستلزم ہے۔ اس کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے، جو فرمان پیغمبر کی طرف سے سنایا گیا ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ابہام ہے، تو انبیاء پر اس قسم کا گمان کرنا یا کسی حکم کی کھود کرید کرنا یہ تعلیمات انبیاء پر بدگمانی ہے، اور یہاں ایسے سوالات جو بے مقصد ہوں، ایسے سوالات باعث ہلاکت ہیں۔ فوائد حدیث مبارک: ایسے فرضی مسائل جن کا عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ نے انسان کے احوال کی بھرپور رعایت رکھی ہے اور شریعت کے احکامات کو بجا لانے میں انسان کی استطاعت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ امر کے مقابلے میں نہیں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ امر کے ساتھ استطاعت کی قید آئی ہے اور نہیں کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے بلکہ نہیں کا حکم مطلق ہے۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ حالت اضطرار ایک استثنائی حالت ہے، اس میں احکامات بدل جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مقصود حدیث کیا ہے؟ دوسرا سوال من کان قبلکم کا مصداق کون ہے؟ تیسرا سوال اس حدیث کا ماخذ کون سی آیت ہے؟ اور چوتھا سوال اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔